तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा वला रसूल अबादा वला मासूम अबादा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको अच्छे रिश्ते के लिए एक ख़ास अमल बताते हैं। बेटी का रिश्ता हो या बेटे का रिश्ता हो, कंवारी बेटी या बेटा हो, या कोई रंडवा हो, या बेटी कोई बेवा हो या मुतलका हो, किसी भी किस्म का रिश्ता आपको चाहिए और अच्छे रिश्ते की तलाश हो, खैर बरकत वाला रिश्ता हो, इज़्ज़त वाला, सुकून वाला, आफ़ियत वाला, और जिससे आगे ज़िंदगी खुशहाल, खैर बरकत वाली और अच्छी गुज़रे, ऐसा रिश्ता अगर आपको चाहिए, उसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें अर्ज़ करता हूँ। ये बहुत मुजरब अमल भी है और कुछ ख़ास बातें भी हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो मुसलमानों की फलाह के लिए है, कामयाबी के लिए है। चाहे वो हमारा गैर मुस्लिमों में दावत इस्लाम का काम हो, कादियानियों में, चाहे रूहानी वज़ाइफ के बताने का अमल हो कि हम अल्लाह रसूल की इताअत में आ जाएं, अल्लाह रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलें और अल्लाह से मांगें और अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के कलाम के साथ ही अपने दुनिया आखिरत के मसाइल को हल करें। या हमारे जिस्मानी इलाज मुआलजे के हवाले से कि हम नेचुरल, हर्बल, देसी और जड़ी बूटियों वाली और जिनका साइड इफ़ेक्ट कोई ना हो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करें। ये हमारी ज़िंदगी का मिशन है। इसके मुताबिक हम आपके साथ जो बात करते हैं और आपको जो कुछ चंद गुजारिशात करते हैं, उसमें हमारी नीयत ये है सदका जारिया की। तो आप भी इस पैगाम को आगे दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाया करें और आपके लिए भी और हमारे लिए भी सदका जारिया बने। तो बेटे और बेटी का जब रिश्ते का वक्त आता है तो कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो हमें शरीयत मुताहरा ने बताई हैं। सबसे अहम तो ये है कि जब कोई रिश्ता किया जाता है तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं। या तो किसी के हुस्न को देखकर किया जाता है कि लड़की या लड़का बहुत खूबसूरत है, हसीन व जमील है, इसकी बुनियाद पर रिश्ता होता है। या किसी के इल्म की वजह से कि बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इल्म वाला है या इल्म वाली है, इल्म की बुनियाद पर होता है। या फिर किसी के हसब नसब की बुनियाद पर होता है कि बहुत बड़ी फैमिली से है, ऊंचे ख़ानदान से है, उनका मुआशरे के अंदर एक बहुत मकाम है, एक स्टेटस है, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा ख़ानदान है, सैयद बरादरी है, फ़लाँ बरादरी है, फ़लाँ कौम कबीला है, तो हसब नसब की वजह से रिश्ता होता है। या फिर दीनदारी की वजह से, ईमान और आमाल सालिहा और तकवा की बुनियाद पर रिश्ता होता है। या ये बच्ची बहुत दीनदार है, बहुत नेक है, हाफ़िज़ कुरान है, आलिमा है, नमाजी है, पर्दादार है, बच्चा जो है उसके बाशरा है, चेहरे पे दाढ़ी है, नमाजी है, फर्माबरदार है, बाअखलाक है, शरीफ है, नेक है, या हाफिज़ कारी आलिम है। यानी बच्ची और बच्चे की दीनदारी की बुनियाद पर, अमाल सालिहा की बुनियाद पर, ईमान और तकवे की बुनियाद पर रिश्ता होता है। इन सब में से जो तरजीह दी जाती है वो सिर्फ दुनिया के माल को तरजीह दी जाती है। इस वक्त जो बच्चे वाले हैं वो देखते हैं कि हमने जहाँ से बहू और बेटी लेके आनी है, बेटी को जहेज़ कितना मिलेगा, सामान कितना मिलेगा, और लड़के को मोटरसाइकिल देंगे या गाड़ी देंगे या उसको क्या देंगे। बाज़ हमारे यहाँ पंजाब के अंदर ऐसे कबीले हैं, ऐसी कौमें हैं कि जहाँ पर बेटी की शादी करना बहुत बड़ी एक मुसीबत बन गई है, एक अजाब बन गया है, जहेज़ की लानत है उसके अंदर। इस वजह से कि एक से एक बढ़कर दामाद के लिए बाज़ घरों में ऐसा एक रवाज है, एक कबीले के अंदर, मैं नाम नहीं लेता, कौम के अंदर, कि बेटे दामाद को, यानी जो बेटा बनाते हैं दामाद को, कम अज़ कम 70 मोटरसाइकिल, 1 to 5 मोटरसाइकिल, या मेहरान गाड़ी, या अगर कोई साहिब हैसियत है तो एक अच्छी लेटेस्ट मॉडल की नई गाड़ी, ये जहेज़ में बेटी को दी जाती है, जो आगे दामाद इस्तेमाल करता है। अब ये देखें कि जिस बाप के पास 4-5 बेटियां हैं जिसके घर में, उसके पास अगर उसके रोज़मर्रा की औकात, उसके अच्छे गुजर बसर हो रही है, या वो ज़िंदगी इस महंगाई के दौर में गुजार रहा है, वो बेटी को इतना जहेज़ और फिर दामाद को मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ वो कैसे देगा? अगर नहीं दे सकेगा तो उसकी बेटियों को कौन लेगा? घर में बैठी उनके बालों में चांदी उतर आएगी, उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, उनकी उम्रें गुजर जाएंगी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसी तरह पहले तो ये बात थी कि लड़के वालों के बहुत नखरे हुआ करते थे, लड़के वालों की डिमांडें होती थी, और आज
ہم سارا دن ایسے کیسز دیکھتے ہیں، ایسی فیملیز سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ایسے لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں تو ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں دیکھ کر۔ اس وقت بچیوں والوں کے، لڑکیوں والوں کے بھی ایسے ایسے ذہن اور دماغ خراب ہو چکے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کمانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ لڑکے کی عزت شرافت کوئی نہیں دیکھتا اس وقت، دینداری کوئی نہیں دیکھتا کہ بہت دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایمان والا ہے، اعمال صالحہ والا ہے، یا کوئی حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، نوجوان ہے، شریف النفس ہے، برائی نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، سگریٹ نہیں پیتا، شرابیں نہیں پیتا، کلبوں میں نہیں جاتا، لڑکیوں کے پیچھے نہیں جاتا، بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتا، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے کی گاڑی اپنی ہے، اس کی کوٹھی ہو، اس کا بنگلہ ہو، اس کی کار ہو، اس کا بینک بیلنس ہو، اچھی جاب ہو، اچھا بزنس ہو، پیسے والا ہو، تاکہ ہماری بیٹی وہاں پر عیش کرے گی۔ تو اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ اگر وہ پیسے والا لڑکا ہے، کار کوٹھی بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، فیکٹریوں ملوں کا مالک ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک ہے، تو وہ آپ کی بیٹی کو عزت کی زندگی دے گا اور سکون کی زندگی دے گا؟ اس کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ اس لالچ کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں تو وہ سارا پیکج 1 ہفتہ، 15 دن، 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ کا ہوتا ہے، وہ پیکج ختم ہو جاتا ہے سارا، جو لالچ کی بنیاد پر رشتہ کیا جاتا ہے۔ گھر گھر کی کہانی ہے، ہر دوسرے تیسرے چوتھے گھر میں طلاق والی بیٹی ہے، دوسرے تیسرے چوتھے گھر میں لڑکا ہے کہ اس نے بیوی چھوڑی ہوئی ہے۔ یہ طلاق کی ریشو کیوں بڑھ گئی ہے؟ اچھے رشتے کیوں نہیں مل رہے؟ ہماری ترجیحات اس میں بدل گئی ہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر اس میں بدل گئی ہے۔ ہم اللہ رسول کے فرما بردار کو نہیں دیکھتے، ہم دیندار کو نہیں دیکھتے، ہم با اخلاق کو نہیں دیکھتے، حالانکہ سب سے زیادہ جو ترجیح دینی چاہیے وہ دیندار کو ترجیح دینی چاہیے۔ پہلے نمبر پر بچی اور بچہ شرم و حیا والا ہو، با اخلاق ہو، دیندار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، بس۔ اگر لڑکا اللہ سے ڈرنے والا ہے تو آپ کی بیٹی کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، اپنے گھر کو خراب نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، بیوی کی بھی عزت کرے گا، اولاد کی بھی اچھی تربیت کرے گا، حلال کما کے کھلائے گا، ساس سسر کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا، بیوی کے ساتھ بھی اچھا کرے گا، اچھے معاشرے کی بنیاد رکھے گا، فیملی کو اچھے طریقے سے لے کے چلے گا۔ اگر اس کے اندر خوف خدا نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اس کو اسلام اور دین کا نہیں پتہ، تو جتنا بھی وہ پڑھا لکھا ہوگا، جتنا بھی پیسے والا ہوگا، متکبر ہوگا، مغرور ہوگا، بدتمیز ہوگا، بد اخلاق ہوگا، اور ایسی ایسی برائیاں ہوں گی، وہ پاؤں کی جوتی سمجھے گا، بیوی کو ٹھوکر سمجھے گا، ٹیلی فون پہ لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرے گا، معاشقے لڑائے گا، کئیوں کے ساتھ زنا کرے گا، شرابیں پیے گا، برائیاں کرے گا۔ آپ کی بیوی اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو کیا مقام دے گا، کیا احترام دے گا، کیا اس کو عزت دے گا؟ اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اور اگر لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، اس کو اسلام کا نہیں پتہ، دین کا نہیں پتہ، پردے کا نہیں پتہ، شرم و حیا کا نہیں پتہ، اچھے اخلاق کا نہیں پتہ، بڑوں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ادب نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کو کیا سمجھے گی؟ میں نے بے شمار ایسی بچیاں دیکھی ہیں، بے شمار ایسی فیملیاں میں نے دیکھی ہیں، میں ان کو سمجھاتا بھی ہوں جب وہ علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، جی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، بندش ہے، یہ وہ جب دیکھتے ہیں کوئی بندش نہیں ہوتی، میں ان کو کہتا ہوں اچھے اخلاق سکھائیں، اس کو ادب سکھائیں۔ میں نے بے شمار ایسی بچیاں دیکھی ہیں جو بہت پڑھی لکھی ہیں، نوکریاں کرتی ہیں، بیچاری جاب کرتی ہیں، کوئی مجبوری کی وجہ سے، کوئی شوق کی وجہ سے کہ ہم نے پڑھا تو ہم گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گی، حالانکہ عورت کو اللہ نے گھر کے لیے بنایا ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، گھر کی زینت ہے، اس کو باہر کام کے لیے، گدھے کی طرح کام کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، گدھے کی طرح کام کے لیے اللہ نے مرد کو کبھی بنایا ہے، مرد کو طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، وہ باہر جا کے دھکے کھائے، گرمی میں ذلیل و خوار ہو، پیسہ حلال کمائے، محنت کرے، مشقت کرے، بیوی بچوں کو گھر کے اندر لا کے دے، ان کو عزت کی زندگی دے، ان کو نان نفقہ دے۔ اللہ نے مرد کو باہر کے کاموں کے لیے بنایا، عورت کو گھر کی ملکہ بنایا۔ مرد گھر کا کام کرے گا، اگر زیادہ عورت کو باہر بھیجے گا کام کے لیے تو دونوں نظام خراب ہو جائیں گے، خلط ملط ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ترجیح دینی چاہیے دینداری کو، اللہ رسول کی اطاعت کو، اللہ کے ڈر کو، اور اچھے اخلاق کو، ادب کو، تمیز کو۔ پھر آپ دیکھیں کہ اچھا بچہ یا بچی پڑھے لکھے ہیں، دینی دنیاوی لحاظ سے تعلیم کو بھی ساتھ دیکھیں، اچھی شکل صورت کو بھی دیکھیں، خاندان حسب نسب کو بھی دیکھیں، لیکن پریورٹی پر ترجیحات جو آپ کی ہیں سب سے پہلے نمبر پر وہ دینداری، اچھا اخلاق، اللہ کا ڈر، وہ ہونا چاہیے۔ جب آپ اس طرح دیکھیں گے تو پھر اچھے سے اچھا رشتہ آپ کو ملے گا، پسند بھی آئے گا، زندگیاں بھی اچھی گزریں گی، بیٹی کی زندگی بھی اچھی ہوگی، بیٹے کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ تو ساتھ ساتھ آپ اللہ سے دعا بھی کریں، اچھے رشتے تلاش بھی کریں، لیکن ترجیحات ان چیزوں کو دیں،
اور ایک مجرب عمل آپ کو بتاتا ہوں، اس عمل کو آپ بچہ اور بچی خود کرے۔ ایک تو ساری نمازیں پڑھیں گے تو فائدہ ہوتا ہے وظائف کا، اگر فرض نماز چھوڑ کے وظائف پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، کیسے فائدہ ہوگا؟ ایک طرف آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، فرض نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ فرض نماز تو نبی کو معاف نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے آخری وقت میں بھی جو نماز تھی وہ ادا کی ہے، بخار کی حالت میں اور غشی کی حالت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور واقعہ کربلا ہمارے سامنے ہے، تلواروں کی چھاؤں میں خون میں لت پت جسم کٹ رہے ہیں، دشمن سر کے اوپر ہے، ایک ایک رکعت نماز پڑھ کے اور خون کی حالت میں اپنے خون سے وضو کر کے کربلا کے شہداء نے یہ بتا دیا کہ نماز تو اس حال میں بھی معاف نہیں۔ اور آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا اور کہتے جی ہم وظائف کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، کیسے ہوگا؟ نماز پہلے ہے، پہلے بچی اور بچہ نماز پڑھے، اگر بچہ ہے تو اپنی برائیاں بدکاریاں سب چھوڑے، اگر ٹیلی فون پہ لڑکیوں سے غلط تعلقات ہیں اس کو چھوڑے اور غلط چیزوں میں لتوں میں ہے اس کو چھوڑے، بچی ہے تو شرم و حیا پیدا کرے، پردے کو اپنائے، حجاب کو اپنائے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اگر اپنا کوئی کام کر رہی ہے تو اس کو کام کو کرے، گھر کا ہے یا کوئی مجبوری میں کوئی بیچاری نوکری کر رہی ہے، ملازمت کر رہی ہے، اس کو اچھے طریقہ سے اور دیانتداری کے ساتھ کرے اور شرم و حیا کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کر کے کرے، نمازوں کو پڑھے۔ ہر نماز کے بعد 111 بار ہر نماز کے بعد بچہ خود پڑھے اور بچی خود پڑھے، جس کو بھی رشتے کی ضرورت ہے، چاہے وہ طلاق والا ہے، چاہے وہ رنڈوا ہے، چاہے وہ بچی بیوہ ہے، کنواری ہے، بچہ کنوارا ہے، کوئی بھی ہے، جس کو بھی یہ رشتے کی ضرورت ہے وہ ہر نماز کے بعد فرضوں سے سنتوں سے فارغ ہو کر اللہ رب العزت کے 2 ببرکت نام 111 بار پڑھے، الاول آخر درود ابراہیمی 1 بار، 3 بار، 7 بار، 11 بار، اپنی خوشی اور محبت سے جتنا پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی کوئی شرط نہیں ہے۔ نماز چاہے مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، جہاں بھی، ساری نماز سے فارغ ہو کر 111 بار اللہ رب العزت کے 2 پیارے پیارے نام یا مجیبو یا ودودو، یا مجیبو یا ودودو، یا مجیبو یا ودودو، یہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے، اور چند دنوں کے اندر جہاں آپ نکاح کا پیغام بھیجیں گے آپ کا پیغام قبول ہوگا، جہاں پر آپ اچھا رشتہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کے اچھے نصیب فرمائے، بیٹیوں کے بیٹوں کے اچھے نصیب فرمائے، اچھی ان کی جوڑیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، پھر آگے اچھی اولادیں عطا فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔